السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نبوت سے پہلے والے حالات کا ذکر کروں گی۔ اب ہم بات کریں گے ہندوستان کی سیاسی حالت کے بارے میں۔ 5ویں صدی عیسوی کے اختتام سے 7ویں صدی عیسوی کے آغاز تک کا زمانہ ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں ابتری اور گمنامی کا زمانہ تھا۔ اسی زمانے میں عظیم گپت خاندان کی حکومت کی بنیاد پڑی، پھر یہ زوال پذیری کا شکار ہوئی۔ گپت کا زوال بہت سے ناگزیر نتائج کا سبب بنا۔ صوبائی گورنروں اور جاگیرداروں ریاستوں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ پورا شمالی ہندوستان بہت سی آزاد ریاستوں میں تقسیم ہو گیا، جو خود مختار ریاستیں گپت سلطنت کے کھنڈرات پر قائم ہوئیں۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی مرکزی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ صرف وسط ہندوستان میں 9 خود مختار ریاستیں قائم تھیں۔ بنگال کی کئی ریاستیں تقسیم ہو چکی تھیں۔ ایران اور ہندوستان کی طرح چین میں بھی آمریت اور متعلق اعلانات کا دور دورہ تھا۔ بقول مولانا سید ابو الحسن علوی، اہل چین اپنے بادشاہ کو شہنشاہ فرزند آسمان کہتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ آسمان نر ہے اور زمین مادہ ہے اور کائنات انہی دونوں سے پیدا ہوئی ہے۔ شہنشاہ شاہ اول زمین و آسمان کے جوڑے کی سب سے پہلی اولاد ہیں۔ اسی بنا پر شاہ وقت کو قوم کا تنہا باپ تصور کیا جاتا تھا۔ اس کو حق تھا کہ جو چاہے کرے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ ہی قوم کے مائی باپ ہیں۔ شہنشاہ لیان یا تائی تسنگ جب مرا ہے تو اہل چین نے سخت ماتم کیا۔ کسی نے اپنے بال کاٹے اور کسی نے جنازہ سے اپنے کان مار مار کر زخمی کر لیے۔ بعثت نبوت سے قبل معاشی اور اخلاقی لحاظ سے دنیا کی حالت انتہائی پست ہو چکی تھی۔ انسانی معاشرہ مختلف طبقات میں بٹ چکا تھا۔ اخلاقی امراض نے انسانی جسم کو بے جان کر دیا تھا۔ معاشرہ انسانی عیش و عشرت، عرض و عوض اور لذت و نفس کی تسکین میں مبتلا ہو چکا تھا۔ معاشرتی انسانی طبقہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ درندوں سے بدتر زندگی تھی۔ حکمران اور مقتدر طبقے کی عیش و پرستی اور دولت مندی نے پورے انسانی معاشرے کو مختلف طبقوں میں تقسیم کر دیا۔ انہوں نے ساری لذتوں اور راحتوں کو اپنے لیے مخصوص کرنے کے لیے قوانین بنائے، ظلم و تشدد کیا، لوگوں کو حق سے محروم کیا اور انہیں ذلیل و کمتر سمجھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اونچ نیچ کا فرق، طبقوں کا تفاوت، پیشوں کی تقسیم انسانی معاشرہ اور نظام زندگی کا اٹل قانون بن گیا۔ مثلاً ایران میں حکومت کی طرف سے عوام الناس کو ممانعت تھی کہ وہ طبقہ امراء میں سے کسی کی جائیداد کو خرید سکیں۔ سیاست ساسانی کا یہ محکم اصول تھا کہ کوئی شخص اپنے اس رتبے سے بلند تر رتبہ ہرگز خواہ نہ ہو، اس کو پادشاہی طور پر یعنی نسب و نسب کیا جائے۔ کوئی شخص مجاز نہ تھا کہ سوائے اس پیشے کے جس کے لیے خدا نے اس کو پیدا کیا ہے، کوئی دوسرا پیشہ اختیار کرے۔ شاہانہ ایران حکومت کا کوئی کام کسی نیچ ذات کے سپرد نہ کرتی تھی۔ سوسائٹی میں ہر شخص ایک جگہ معین تھا۔ ہندوستان میں انسانوں کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا گیا۔ نمبر 1 برہمن یعنی مذہبی پیشوا، نمبر 2 کشتری یعنی لڑنے والے، نمبر 3 ویشیہ یعنی زراعت و تجارت اور پیشہ، نمبر 4 شودر جن کا کوئی خاص پیشہ نہیں تھا، جو دوسری ذاتوں کے صرف غلام تھے۔ ایسے قوانین بنائے جاتے جس سے اعلیٰ ذاتوں کی پاسداری، حمایت اور بعض پر جبر و ستم مقصود تھا۔ مثلاً ایسے چند قوانین درج ذیل ہیں: برہمن کو کسی حالت میں، خواہ وہ کتنے ہی سنگین جرائم کا مرتکب رہ چکا ہو، سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔ کسی اونچی ذات کے مرد کا نیچی ذات کی عورت کے ساتھ زنا کوئی جرم نہیں تھا۔
کسی بدھ راہبہ تک کی عصمت دری کی سزا میں کچھ جرمانہ کافی تھا۔ اگر کوئی اچھوت ذات کا شخص کسی اعلیٰ ذات والے کو چھو لیتا تو اس کو سزائے موت ہو جاتی۔ اگر کوئی نیچی ذات والا اپنے سے اونچی ذات والے کو مارے تو اس کے اعضاء کاٹ ڈالنا چاہیے، اور اسے گالی دے تو اس کی زبان کاٹ ڈالے۔ اگر اس کی تعلیم دینے کا دعویٰ کیا جائے تو اس کو گرم تیل میں ڈالا جائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں، اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔